السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رمضان المبارک اور خاص طور سے اس کے آخری 10 دنوں کے اعمال میں سے ایک اہم عمل، ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ اس مہاماری میں اور اس بیماری میں اکثر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا اس مصیبت اور اس پریشانی میں جبکہ مساجد تقریباً بند ہیں تو کیا گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے؟ کیا گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کیا خواتین گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عاکفون فی المساجد، کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک کرے، پاک صاف کرے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اعتکاف کو مساجد کے ساتھ خاص کیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ کورونا ہو یا کوئی اور وجہ، مرد ہو یا عورت، وہ مسجد کے علاوہ دوسری جگہ پہ اعتکاف کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات پوری زندگی مسجد میں اعتکاف کرتے رہے۔ اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو کوئی نہ کوئی صحابی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ضرورت کے تحت مسجد میں ضرور اعتکاف کرتے، خاص طور سے عورتیں جن کو گھروں میں ضرورت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے لیے خیمہ نصب کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اجازت طلب کی کہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے اپنے لیے خیمہ نصب کیا۔ تو ان کو دیکھ کر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خیمہ نصب کیا اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خیمہ نصب کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو 4 خیمے نصب تھے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جب ان کو حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کسی نیکی کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ غیرت کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اکھاڑنے کا حکم دیا، اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ہی خاص ہے، اسی لیے تمام ازواج مطہرات نے مسجد میں خیمے نصب کیے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، تو اگر اس وقت کرونا ہے یا بیماری ہے اور اگر کوئی انسان اعتکاف نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر ہم اس پہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے حساب سے بہت زیادہ اور بڑھا چڑھا کر ثواب دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے عورتوں کے گھروں میں اعتکاف کرنے کے سلسلے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اور اگر کوئی انسان اعتکاف نہیں کر پا رہا ہے لیکن وہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے تو اس کو اس کے عمل کے اعتبار سے ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو وہی اجر وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں
اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اعتکاف کا جو مقصد ہے، اعتکاف میں جو حکمت ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ سب چیزوں سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پہ ندامت کا اظہار کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اعمال اختیار کیا جائے۔ یہی اعتکاف کا مقصد ہے۔ تو اگر ہم شرعی اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں ان عبادتوں کو کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے سے کوئی بھی چیز نہیں روک رہی ہے۔ ہم یہ عبادتیں اب بھی گھر میں رہ کر کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی وقت خاص کر لیں، کچھ گھنٹے خاص کر لیں، کچھ دن خاص کر لیں، 2 دن 1 دن جتنا ہم سے ہوتا ہے خاص کر لیں، اور ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کریں، دعا و مناجات کریں، تحلیل و تسبیح کریں۔ گرچہ یہ مشروع اعتکاف نہیں ہوگا، شرعی اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن لغوی طور پہ اس کو بھی اعتکاف کہا جائے گا۔ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا، اور کوئی عمل ہم کتنا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کعبہ میں 1 رات اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی، تو اب کیا کروں؟ کیا اب میں اسے پوری کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، نذر کو پوری کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف گرچہ شرعی اعتکاف یہ 10 دنوں کا ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں کمی بیشی کر کے اس کا جو مقصود ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چند گھنٹے، چند ساعتیں، چند ایام خاص کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام و مسائل سمجھنے میں آسانی فراہم کرے، اور اس وقت میں جب کہ اتنی بیماریاں ہیں، جب کہ مہاماری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے اور سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔